السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں شہیر سیالوی کے ساتھ، جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیتے رہے، لیکن آج کل جو اسٹوڈنٹ کی سچویشن ہے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کی، وہ کبھی ایچ ای سی کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، ان کا فیسز کا مطالبہ ہے، پروموشن کا مطالبہ ہے۔ اس حوالے سے شہیر بھائی مجھے بتائیے گا کہ جو آن لائن کلاسز کا مطالبہ ہے کہ ہمیں پروموٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کا فیسز کا مطالبہ ہے کہ نہ ہم ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، نہ لائبریری یوز کر رہے ہیں، کچھ بھی یوز نہیں کر رہے، وہ فیسز ہمیں معاف کی جائیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تعلیمی ادارے کو چلانے کے لیے فیس آپ کو دینی پڑتی ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اگر 1.5 لاکھ فیس ایک یونیورسٹی لے رہی ہے اور آپ بغیر یونیورسٹی گئے آپ کو 1.5 لاکھ روپے دینے پڑ رہے ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں اور ایک اسکول کالج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسکول کالج میں بچے پڑھتے ہیں 100 سے لے کے 500 700، بہت ہو گیا 1000۔ ایک یونیورسٹی میں سر 10,000 سے لے کے کوئی 30-35 ہزار تک بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب جو 1.5 لاکھ آپ فیس لے رہے ہیں اس کو کم کر کے صرف 30% پہ لے جائیں نا۔ 30,000 سے 35,000 اگر ایک بچہ فیس دیتا ہے بغیر پڑھائی کے، بغیر یونیورسٹی آئے، بغیر آپ کے ہاسٹلس کے، بغیر آپ کی بسیں استعمال کر کے، وہ بچہ 30,000 روپے آپ کو اگر ہر سیمسٹر کے دے رہا ہے تو آپ کے سٹاف کی فیسیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، آپ کا جو منافع ہے تعلیمی ادارے کا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو کم کریں۔ بچے متنفر ہو رہے ہیں۔ ایک امیر آدمی کا بچہ جو سیلف فائنانس پہ پڑھ رہا ہے وہ تو آگے بھی پڑھے گا، وہ نیلا جس کے مارکس ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو بچہ بیچارہ 80-90% نمبر لیتا ہے، وہ اس کا باپ بیچارہ مزدوری کرتا تھا، ان دنوں اسے دہاڑی نہیں مل رہی۔ کسی کا باپ بیچارہ ریڈی لگاتا تھا، اس کی ریڈی کو الٹا دیا جاتا کہ تمہیں پتہ نہیں کرونا وائرس ہے، چلو بھاگو۔ اس کا باپ بیچارہ کوئی دکان پرچون کی کھول کے بیٹھا ہوتا تھا، اس کا باپ کوئی بیچارہ کوئی سینٹری کی دکان پہ کام کرتا تھا، اس کو وہ جو مہینے کے 5-7 ہزار روپے ملتے تھے وہ بھی نہیں مل رہے۔ وہ کہاں سے فیسیں پوری کرے سر؟ کافی اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہیں جو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اور ان کے پاس بھی جاب نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، وہ یہاں پر کس طریقے سے آپ کی سیمسٹر فیس دیں فار ڈوئنگ نتھنگ؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بچے قوم کا اثاثہ ہیں۔ آپ بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑیں جو پورے ملک کی دولت پورے ملک کو بیچ چکے ہیں، ان سے پیسے لے کے اپنے فائنینشیل کرائسس پورے کریں نا۔ بچوں سے کیوں آپ ان کو یا ان کے والدین کو دبوچ رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹیز چھڑوا دیں؟ لہٰذا اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ٹیک سم سارٹ آف پازیٹیو اسٹیپس۔ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے جو یونیورسٹیز کی آن لائن کلاسز کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں نہ ہونے سے بالکل بہتر آن لائن کلاسز ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک پیپرز کی بات ہے، جو بچہ گلگت کے نکڑ میں بیٹھا ہے وہ پیپر نہیں دیکھ پائے گا۔ اس کے پتہ نہیں ویدر کنڈیشنز کیا ہوں گی، اسے کہاں جا کے سگنل تلاش کرنے پڑتے ہوں گے۔ جو بچہ انٹیریئر بلوچستان کیا کوئٹہ، پشین یا 1-2 بڑے شہر چھوڑ کے اس کی بات چلے، پورے بلوچستان میں کہیں بھی آپ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے۔ آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیں، آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، یہ کراچی اور حیدرآباد کو چھوڑ کے باقی سندھ کے علاقوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں بیچارے، وہ کس طریقے سے آن لائن آ کے ٹیسٹ دیں گے؟ چلو آن لائن کلاسز کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کلاسز مینیج کر لیتے ہیں کسی زمین تے ترلے کر کے، ٹیسٹ پہ تو آپ کا وہ 3 گھنٹے پکا رہنا پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو سگنلز نہ آ رہے ہیں تو کس طریقے سے کرے؟ تو اس کا میکانزم کئی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ لوگ ساری زندگی پڑھ کے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریز لی ہیں، ہمارے یہ جو اوپر اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ نیکسٹ سیمسٹر کی بیس پہ جو بچہ محنت کرے گا اسی بیس پہ اس سیمسٹر کے مارکس آپ دے دیں۔ انہیں پروموٹ کر سکتے ہیں پروموٹ کریں، نہیں کر سکتے کوئی نیا میکانزم لائیں۔ اس پہ کئی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، جو کہ جہاں پر کیونکہ سارے بیچارے اپنے گاؤں میں گئے ہوئے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں، وہ نہیں، ان کے لیے پاسبل نہیں ہے یہ کام کرنا۔ کافی اسٹوڈنٹ نے ایچ ای سی کے بعد احتجاج کیا اور ایچ ای سی کے چیئرمین کی طرف سے بیان ہے کہ اگر آپ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے تو اپنا سیمسٹر فریز کرا لیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا پورا 1 سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی کے چیئرمین کو نظر ثانی کرنی ہوگی اپنے اس بیانیے پر بھی، اور ان کو ایک بچوں کا مستقبل اس طریقے سے داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایچ ای سی کا چیئرمین مری ٹرائب کے ہیں، بلوچستان سے ہیں، لہٰذا وہ اس علاقے سے اٹھ کے محنت کر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں، اور وہ جانتے ہوں گے کہ ایک غریب بچے کا کیا دکھ ہوگا، ایک غریب بچے کا کیا درد ہوگا۔
کس طریقے سے وہ خود بھی سیلف میڈ پرسن ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ایک سیلف میڈ پرسن بیچارہ کتنی مشکلات سے گزرتا ہے، لہٰذا ان کے اوپر بھی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہوں گی، کوئی پریشر ہوتا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں جی تم نے ہمیں پیسے اکٹھے کر کے دینے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ HEC کے چیئرمین بیچارہ جس کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے اور بچوں کے وہ باتیں سن رہا ہے، تو گورنمنٹ اگر حامی بھر لیتی ہے تو یہ ڈرامے بازی بند ہو سکتی ہے، فیسیں کم ہو سکتی ہیں. اچھا، اسکولس اور کالجز کے طلباء کو پروموٹ کیا گیا، لیکن یونیورسٹیز کے طلباء کو کیا پروموٹ نہیں کیا جا سکتا؟ آپ بھی یونی لائف گزار کے آئے ہیں، آپ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، آپ ہر یونیورسٹی میں جا کے اسپیچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہ اسکولس کے بچوں کو بھی پروموٹ کے میں کوئی حق میں نہیں تھا، یہ لائق بچوں کے ساتھ زیادتی اور ہم جیسے بچوں کے ساتھ وہ ان کے مزے ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انصاف کا دورہ معیار ہے، اور جو بیچارے سارے سال محنت کرتے ہیں، جو بیچارے ٹیچرز کی TC کرتے ہیں، جو بیچارے وہ شکایتیں لگاتے ہیں، ان کا تو مستقبل رٹ گیا نا. لہٰذا اس طریقے کا کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم جیسے لوگوں کا مستقبل کامیابی ہو، اٹ ڈپینڈس کہ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن دیکھیں تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. قوموں کا عروج اور زوال جو ہے وہ تو لائٹر نوٹ پہ میں نے بات کی، عروج اور زوال جو ہے وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی قوم کے بچے کو صحیح تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. اور دوسری چیز، میں تو ہمیشہ سے مجھے ایک گلہ رہا ہمارے تعلیمی نظام سے، ہمارے تعلیمی نصاب سے، کہ بچے کو پڑھا رہے ہو، سنڈریلا بھاگ جاتی ہے ماں باپ سے چھپ کے. قوم کی بیٹی کو قندیل بلوچ بنانا چاہتے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ نہیں بنانا حالت میں قوم کی بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے میڈیا پہ آ کے، کبھی مارننگ شو میں، کبھی ڈراموں میں، کبھی ایڈورٹیزمنٹس میں عورتوں کی ننگی رانیں دکھا کے تم لوگ اپنے صابن بیچ رہے ہوتے ہو. اپنے ٹریٹ کے اور اپنے بلیڈز بیچنے کے لیے تم لوگ عورت کو سامنے لاتے ہو. اپنے شیمپو بیچنے کے لیے تم لوگ عورت کو ایز این ایڈورٹیزمنٹ ٹول یوز کرتے ہو. اسی طریقے سے تعلیمی نصاب میں کیتھرین صاحبہ مر جاتی ہے، وہ الو کی پٹھی کے مرنے کے بعد مسٹر چپس کو بھی کیا اس پہ پیمرا کو بھی ایشو نہیں لینا چاہیے؟ پیمرا کو اس پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ پیمرا کو ایشو تب ہوتا ہے جب آپ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو نذیر احمد غازی صاحب اور عوریہ مقبول جان صاحب کے پروگرام کو بین کر دیتے ہیں. پیمرا کو ایشو تب ہوتا ہے جب آپ کوئی ناموس رسالت کی حق میں بات کرتے ہیں، اس کو دفاع کرنے میں، تو شبیر ابو طالب کا پروگرام کو بین کرنے کی بات کی جاتی ہے. پیمرا کو تب تو کوئی ایشو نہیں ہوتا جب یہ میرا جیسا میری مرضی کی پیداوار، یہ ناجائز اولاد مغرب کی جو ہے ادھر بیٹھ کے میڈیا پہ بکواس کر رہی ہوتی ہے ماروی سرمت کی صورت میں، تب آئی ڈونٹ نو پیمرا کہاں گیا ہوا ہوتا ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں جو یونیورسٹیز کے طلباء جس پہ ہم بات کر رہے تھے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں پروموٹ کیا جائے یا فیسز کم کی جائیں، تو کیا ہماری گورنمنٹ کو یا HEC کو اس میں سے ایک مطالبہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا؟ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں پروموٹ کیا جائے یا کلاسز کا، آن لائن کلاسز کا، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. مطالبات ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں ہماری تنظیم کے، جو یہ سارا چلا رہے ہیں اس تحریک کو پنڈی اسلام آباد میں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے HEC سے. لیکن جہاں تک ان کا مطالبہ ہے فیسز کا، یہ تو فل فور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ فیسز آپ 50% سے 30% تک لائیں، کہ بچے صرف 30% فیسز دیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. بیچارے اپنی تعلیم چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور اینڈ پہ یہ بات میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، قوم کو خدارا بغیرت اور بزدل نہ بناؤ. اس قوم کو پڑھا دو یار طارق بن زیاد کے بارے میں کہ وہ کشتیاں جلا دیتا تھا، پیچھے رخ نہیں کرتا تھا، وہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ میں تحریک نہیں چلاتا تھا، وہاں تقریر نہیں کرتا تھا، وہ مرد مومن تھا، وہ پریکٹیکلی کوئی کردار ادا کرتا تھا. لہٰذا یہ قوم کو جب تک یہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی، آپ یہ تعلیم دے کے بھی، یہ 4 GPA لے کے بھی نا دھکے کھائیں گے لوگوں کے دفتروں کے باہر CVیاں لے کے، اور سپریم کورٹ کے سامنے ڈگریاں چلا رہے ہوں گے. کیونکہ اقبال کا شاہین جو بننا تھا نا، اس کو مسٹر چپس پڑھاتے رہے. اگر اسے محمد بن قاسم ٹیپو سلطانی علم الدین پڑھایا جاتا نا، تو مایوس ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے ڈگری نہ بیچتا. ٹھیک، جزاک اللہ، شکریہ. سمجھتا ہوں قوم کو خدارا بغیرت اور بزدل نہ بناؤ. اس قوم کو پڑھا دو یار طارق بن زیاد کے بارے میں کہ وہ کشتیاں جلا دیتا تھا، پیچھے رخ نہیں کرتا تھا، وہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ میں تحریک نہیں چلاتا تھا، وہاں تقریر نہیں کرتا تھا، وہ مرد مومن تھا، وہ پریکٹیکلی کوئی کردار ادا کرتا تھا. لہٰذا یہ قوم کو جب تک یہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی، آپ یہ تعلیم دے کے بھی، یہ 4 GPA لے کے بھی نا دھکے کھائیں گے لوگوں کے دفتروں کے باہر CVیاں لے کے، اور سپریم کورٹ کے سامنے ڈگریاں چلا رہے ہوں گے. کیونکہ اقبال کا شاہین جو بننا تھا نا، اس کو مسٹر چپس پڑھاتے رہے.
اگر اسے محمد بن قاسم ٹیپو سلطان علم الدین پڑھایا جاتا نا تو وہ مایوس ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے ڈگری نہ بیچتا. ٹھیک جزاک اللہ شکریہ.